السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا۔ ایک منزل ہے کہ سورج بھی کھو دیتا ہے، ایک منزل ہے کہ سورج بھی کھو دیتا ہے، ایک رستہ ہے کہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے۔ جسے طوفان سے الجھنے کی عادت ہو شبیر، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ واجب الاحترام میرے معزز اساتذہ کرام اور گلشن محمدیہ کے غیور و جسور دل نوجوانوں، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عصر حاضر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت و ضرورت۔ حضرات، اگر ہم معاشرے پر سرسری سی نظر دوڑائیں تو ہمیں اس معاشرے میں بہت ساری خرابیاں موجود ہیں، اور حضرات ہمارے اس معاشرے میں لوگوں میں بہت زیادہ بد عملی پائی جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس کے دو بنیادی اسباب ہیں۔ پہلے نمبر پر ایمان کی کمزوری اور اس کے مقابلے میں شر اور برائی کا پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہونا، اور دوسرے نمبر پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاطر خواہ اہتمام نہ کرنا۔ آج یہ دوسرا سبب میری تقریر کا موضوع ہے۔ اگر تمام لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس ذمہ داری کو پورا کریں تو ہمارے معاشرے میں برائیاں بہت حد تک کم ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسلامی حکومت بھی اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے تو یقیناً ہمارا معاشرہ کافی حد تک برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ معروف کا حکم دینے سے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور منکر سے منع کرنے سے برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نیکی کا حکم دینے، برائیوں سے منع کرنے سے سنتیں زندہ اور بدعات ختم ہوتی ہیں۔ حضرات، اسی لیے میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کی بنا پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ تاہم معاشرے میں اہل علم اور ارباب دانش کی ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو معروف و منکر کا علم رکھتے ہو اور اس کی شروط سے آگاہ ہو، تاکہ یہ اہل علم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے، اچھے کاموں کی تلقین کرے اور برے کاموں سے منع کرے۔ اسی لیے خالق ارض و سما نے اپنی لارب کتاب میں اعلان فرمایا، سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 104 میں اعلان فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور سنو، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو، اس فریضہ کو سر انجام دے رہے ہیں، یقیناً وہی لوگ حقیقت میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے بھی اعلان فرمایا، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2169 میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ حضرات، جس معاشرے میں اس فریضہ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یقیناً وہ معاشرہ بہت جلد اپنی جناب تباہی و بربادی کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرات، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اور ایک روایت میں موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا۔ اور ایک روایت میں مسلم شریف کی روایت بھی ہے اور بخاری شریف کی روایت بھی ہے۔ مسلم شریف کی روایت نمبر 2165 اور جناب بخاری شریف میں
2465 میں روایت موجود ہے، فرمایا غض البصری وکف الازا ورد السلامی والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اور حضرات سنو، اگر اس نازک موڑ پر ہر دور میں ہر حال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہایت ضروری ہے، اور بالخصوص اس فحاشی عریانی اور میڈیا جیسے دجالی فتنہ میں اس فریضہ کو، اس تبلیغ کو ایک لمحہ بھر کے لیے بھی غفلت نہیں برتی جا سکتی۔ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشرے کی اصلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ضروری ہے۔ حضرات اگر معاشرہ درست نہ ہوا تو نہ قیادت کام آئے گی، نہ دولت نفع دے گی، اور نہ عدل و انصاف مہیا ہوگا، اور نہ ہی اتفاق و اتحاد قائم ہوگا۔ اس لیے میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بے مارکہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے مارکہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا، وما علینا الا البلاغ۔